شان رکھنے والی ذات جسے دنیائے عشق و عرفان محبتوں کے اس عظیم سمندر سے تعبیر کرتی ہے، جس سمندر میں دریائے معرفت کے اکثر طالبین غوطہ لگانے کے لیے بے چین رہتے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں حضور قدوۃ السالکین، عمدۃ العارفین، حجۃ اللہ البالغہ، شیخ لاسانی، محبوب لافانی، حضور سیدی مرشدی آقائی ماوائی ملجاوی سیدنا حضرت حافظ حاجی سید وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں کہ سرکار مجھ جیسے حقیر فقیر ناتواں کمینے کا سلام قبول فرمائیں، اور آقا علیہ السلام کی اس حدیث کے پیش نظر من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اسی کے تناظر میں آستانہ عالیہ وارثیہ حضرت سید سعد محمود صاحب قبلہ اور حضور گڈو میاں، حضور سہیل میاں اور جملہ طالبان عالم پناہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں کہ میرے اس سلام کو قبول فرمائیں۔ میری منتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ زمانہ کرب کے بستر پہ پھر پہلو بدلتا ہے، زمانہ کرب کے بستر پہ پھر پہلو بدلتا ہے، کوئی دستے کرم پھر زخم خوردہ دل پہ رکھ دیتا، کوئی دستے کرم پھر زخم خوردہ دل پہ رکھ دیتا، اور نگاہیں منتظر پتھرا گئی ہیں اے شب وعدہ، نگاہیں منتظر پتھرا گئی ہیں اے شب وعدہ، کوئی کشتی بھنور سے کھینچ کر ساحل پہ رکھ دیتا، اور اگر میں واقف راہ عمل ہوتا تو اے رحمت، اگر میں واقف راہ عمل ہوتا تو اے رحمت، میں ٹھوکر کھانے سے پہلے قدم منزل پہ رکھ دیتا، میں ٹھوکر کھانے سے پہلے قدم منزل پہ رکھ دیتا۔ اور ایک عاشق نے اپنے عشق کا اظہار کیوں کیا ہے؟ دیوانہ وہ نہیں جو دیکھ کے بنے، دیوانہ وہ نہیں جو سمجھ کے بنے، دیوانہ وہ نہیں جو عقل و فہم و فراست و ادراک اور شعور کا استعمال کرتے ہوئے بنے، بلکہ سچی دیوانگی یہ ہے کہ عقل کو بھی الگ رکھ دے، فکر کو بھی الگ رکھ دے، وصول کو بھی الگ رکھ دے، آئین کو بھی الگ رکھ دے، قانون کو بھی الگ رکھ دے، ساری چیزوں کو الگ رکھنے کے بعد ہی عشق پیدا ہوتا ہے۔ اور ساری چیزیں اگر ساتھ میں ہیں، عقل ساتھ میں ہے، تدبر ساتھ میں ہے، قوت ادراک ساتھ میں ہے، قوت شعور ساتھ میں ہے، فکر و فراست ساتھ میں ہے، تو عشق پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عشق دیوانگی چاہتا ہے، اور دیوانگی ان سب سے ترک تعلق کا نام ہے۔ اس لیے کسی عاشق نے خوب کہا ہے کہ آج محفل میں عجب رنگ جمے جاتے ہیں، آج محفل میں عجب رنگ جمے جاتے ہیں، اور رقص کرتے ہوئے وارث کے غلام آتے ہیں۔ آج محفل میں عجب رنگ جمے جاتے ہیں، رقص کرتے ہوئے وارث کے غلام آتے ہیں، دہلی اجمیر سے دیوا سے اور پاک پٹن سے، دہلی اجمیر سے دیوا سے اور پاک پٹن سے واہ کی شان سے مہمان چلے آتے ہیں،
واہ کی شان سے مہمان چلے آتے ہیں، اور کوئی بھی ذکر اس وقت تک ذکر نہیں رہے گا جب تک کہ پنجتن پاک کا تذکرہ نہ ہو، اہل بیت اطہار کا تذکرہ نہ ہو۔ دلوں میں سکون اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتا ہے، اعتقاد میں طہارت پنجتن پاک کے ذکر سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر دلوں کو سکون لانا چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر سے اپنے سینے کو منور کر لو۔ قرآن عظیم کی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ پوچھا گیا رئیس المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کا ذکر کہتے کس کو ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا آج جو چیز میں کہنے جا رہا ہوں وہ عالم ہوش میں نہیں، عالم دیوانگی میں بولنے جا رہا ہوں، کیونکہ عالم ہوش میں جو بولوں گا وہ الگ چیز ہوگی، اور عالم دیوانگی میں جو بولوں گا اس کا الگ مقام ہوگا۔ پوچھا گیا یہ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ تو بول اٹھے عبداللہ ابن عباس اللہ کا ذکر الذی ہوا ذکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ذکر کا نام حضور تاجدار مدینہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر راحت قلب و سینہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر معمر پسینہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر صاحب الاولاد کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر فخر آدم اور بنی آدم کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر انسانیت کی جان کا علم ہے، اللہ کا ذکر روح انسانیت کا ہے، اللہ کا ذکر احکم الحاکمین کے نائب کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر رحمت للعالمین کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کوئی اور نہیں۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا نماز تم پڑھتے ہو، روزہ تم رکھتے ہو، حج تم کرتے ہو، زکات تم کرتے ہو، اعمال صالحہ تم کرتے ہو، صدقات نافلہ تم کرتے ہو، واجبات تم ادا کرتے ہو، سنن تم ادا کرتے ہو، مستحبات تم ادا کرتے ہو، یہ سب ادا کرو، یہ سب بندوں کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ اے فرشتوں چلے آؤ، ایک مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ذکر کرتے ہیں جو میرا ذکر ہے، جو میرے حبیب کا ذکر ہے، جو شفیع المذنبین کا ذکر ہے، جو طٰہٰ و یاسین کا ذکر ہے، جو جانے جانا کا ذکر ہے، جو حریم زنجانہ کا ذکر ہے، جو قوے کونین کا ذکر ہے، جو راحت کونین کا ذکر ہے، زمین بولی آسمان بولا، جو احمد مصطفیٰ کا ذکر ہے، محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کے ذکر کا نام حضور تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہے۔ گویا سرکار ہی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور سرکار کا ذکر کرنا ہو تو کس کا ذکر کریں؟ اللہ کا ذکر کرنا ہو تو سرکار کا ذکر، مل کے بولیے، اللہ کا ذکر کرنا ہو تو سرکار کا ذکر کریں، اور سرکار کا ذکر کرنا ہو تو کس کا ذکر کریں؟ تو آواز آتی ہے اگر سرکار کا ذکر کرنا ہے، میرے محمد کا ذکر کرنا ہے، میرے حبیب کا ذکر کرنا ہے تو میرے پنجتن پاک کا ذکر کر لو، سرکار کا ذکر ہو جائے گا۔ اب نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن وارث پاک، جشن عالم پناہ۔ شاعر کہتا ہے کہ ان کی عظمت کیوں کسی نا آشنا سے پوچھیے، ان کی عظمت کیوں کسی نا آشنا سے پوچھیے، ہم نا آشناؤں سے نہیں پوچھتے، ہم تو آشنا سے پوچھتے ہیں۔ ان کی عظمت کیوں کسی نا آشنا سے پوچھیے، کس سے پوچھیں؟ تو تاریخ نہیں بولتی، کس سے نہیں بولتے، واقعات نہیں بولتے، قرآن بولتا ہے، حدیث بولتی ہے۔ ان کی عظمت کیوں کسی نا آشنا سے پوچھیے، ارے عظمت آلے پیغمبر کربلا سے پوچھیے، عظمت آلے پیغمبر کربلا سے پوچھیے۔ اپنے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، ہم کسی غیر کے دامن کی طرف کیوں دیکھیں؟ ہمارا ملجا، ہمارا ماوا، ہماری یہ اعتقاد بالتطہیر خود ہی اتنی مضبوط ہے کہ ہم کسی کے در پہ گدائی کرنے کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارا در وہی در ہے جس در کی طرف ہم سلامی دیں گے،
حضرات محترم، ان کی عظمت کیوں کسی نا آشنا سے پوچھئے، ان کی عظمت کیوں کسی نا آشنا سے پوچھئے، اور عظمت آل پیغمبر کربلا سے پوچھئے، اور گھر لٹا کر زندہ رہنا کس قدر دشوار ہے، گھر لٹا کر زندہ رہنا کس قدر دشوار ہے۔ زینب کبریٰ سے یا زین العبا سے پوچھئے، گھر لٹا کر زندہ رہنا، گھر لٹا کر زندہ رہنا کس قدر دشوار ہے۔ آج جو لوگ یہ فکر بنائے ہوئے ہیں، جو سوچ بنائے ہوئے ہیں، جو ذہن بنائے ہوئے ہیں، یہ غلام وارثی ایک پیغام دینا چاہتا ہے، تمہاری قربانیاں تو 10 سال کی ہوں گی، تمہاری قربانیاں 20 سال کی ہوں گی، تمہاری قربانیاں 30 سال کی ہوں گی، 40 سال کی ہوں گی، لیکن جب ہم اپنے آقاؤں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اپنے ملجاؤں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اپنے آقا کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، تو ہمارے آقاؤں کی قربانیاں آدم کی صفیت سے لے کر کے، نوح کی نجیت سے لے کر کے، ابراہیم کی سنت سے لے کر کے، موسیٰ کے کمال سے لے کر کے، شیش کی روحانیت سے لے کر کے، یعقوب کے تفکر سے لے کر کے، یوسف کے حسن سے لے کر کے، انبیاء علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک ہمارے آقاؤں کی قربانیاں جاری ساری رہے گی۔ کربلا کے واقعے سے لے کر کے اب تک ہمارے آقا قربانی دیتے چلے آ رہے ہیں۔ کسی کی قربانی 10 سال کی ہو گئی تو اس کا نام تاریخ میں ہے، اس کا نام چمک رہا ہے، لیکن ہمارے آقاؤں نے جو قربانیاں دی ہے اس کی قرآن تائید کرتا ہے، قرآن بول اٹھتا ہے، ہم نہیں بولتے، آج کا انسان نہیں بولتا، مقبولیت پرست نہیں بولتا، بلکہ قرآن جو روحانیت کا سرچشمہ ہے وہ بول اٹھتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ لوگ قربانیت کی بنیاد پر کتابوں میں زندہ رہتے ہیں، ہمارے آقا قربانی کی بنیاد پر قرآن میں زندہ۔ حضرات محترم، ان کی عظمت کیوں کسی نا آشنا سے پوچھئے، اور عظمت آل پیغمبر کربلا سے پوچھئے، اور گھر لٹا کر زندہ رہنا کس قدر دشوار ہے، گھر لٹا کر زندہ رہنا کس قدر دشوار ہے۔ زینب کبریٰ سے یا زین العبا سے پوچھئے، اور یہ آخری شعر جو مقصد نعت بھی ہے، مقصد منقبت بھی ہے، جس کی بات کر رہے ہیں وہ سیاست میں ممتاز، جس کی بات کر رہے ہیں وہ شہادت میں ممتاز، جس کی بات کر رہے ہیں وہ فکر و فن میں ممتاز، ہم امتیاز والوں کی بات کر رہے ہیں۔ گاؤں کے سجدہ میں یہ لمبی رات بھی سوتی ہوئی، اور لذت سجدہ جناب فاطمہ سے پوچھئے، لذت سجدہ جناب فاطمہ سے پوچھئے۔ حضرت فاطمہ ارشاد فرماتی ہے رب العالمین، یہ تو نے کیسی کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ فاطمہ کا سجدہ بھی مکمل نہیں ہونے دیتی، فاطمہ کا سجدہ بھی مکمل نہیں ہونے دیتی۔ تو آپ عبادت میں بھی ممتاز دیکھو، ذوق سجدہ میں یہ لمبی رات بھی چھوٹی ہوئی، لذت سجدہ جناب فاطمہ سے پوچھئے۔ درود پاک پڑھیں، اپنی بات شروع کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم والحکم مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک نام اللہ نے جو اپنے حبیب کو دیا ہے، لفظ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ساری دنیا کے کمال اور خوبیوں کو اکٹھا کر لیا جائے اور 18,000 عالم کے کمالات کو مجتمع کرنے کے بعد جو نام وجود میں آتا ہے اسی کو محمد کہتے ہیں۔ جس نام میں کمال ہی کمال ہو، جس نام میں خوبی ہی خوبی ہو، جو نام اتنا باکمال ہو کہ اس نام کے صدقے میں جتنے نام رکھے جائیں سب باکمال ہو جائیں، اس نام کے صدقے میں جتنے نام رکھے جائیں سب باکمال ہو جائیں۔ میدان محشر کا عالم ہے، اور اسی میدان محشر کے عالم میں ایک آواز آئے گی، اینا حبیبی، کہاں ہے میرے حبیب، اینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں ہے میرے حبیب۔ حضور تاجدار مدینہ
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد ہوگا، یہ آواز لگائی جائے گی اور اس آواز لگانے والوں میں فرشتوں آواز لگائیں گے، یہ آواز سنیں گے، جتنے نام محمد والے ہوں گے سب پہنچ جائیں گے، سبحان اللہ، جتنے نام محمد والے ہوں گے سب پہنچ جائیں گے، اور جب سب پہنچ جائیں گے تو اللہ فرمائے گا اے فرشتوں میں نے تو اپنے حبیب کو بلایا ہے، میں نے تو محمد کو بلایا ہے، میں نے تو صاحب کوثر کو بلایا ہے، میں نے تو صاحب جود و سخا کو بلایا ہے، میں نے تو کمالات کے منبع کو بلایا ہے، میں نے تو کمالات کے مزہ کو بلایا ہے، میں نے تو اپنی رحمت کو بلایا ہے، یہ اتنے لوگ کیسے آ گئے؟ کہا مولا یہ نام محمد کی برکت ہے کہ سب اکٹھے ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا یہ میرے حبیب کے نام کی عظمت کا صدقہ ہے، کیا آج نام محمد والے جتنے ہیں سب میرے رحم و کرم کی وجہ سے بخش دیے گئے۔ آپ غور فرمائیں یہ نام محمد کتنا عظمتوں والا ہے، کتنے کمال والا ہے، کتنے فضائل والا ہے کہ اس نام محمد کے صدقے میں سب کی بخشش ہو گئی، سب بخش دیے جائیں گے۔ پتہ یہ چلا جب نسبت رکھنے کا یہ عالم ہے، نفس محمد نام رکھ دیا جائے تو شفاعت کا حق حاصل ہو جاتا ہے، اور جس کے دل و دماغ میں پنجتن پاک کی محبت ہوگی، امام حسن کی محبت ہوگی، امام حسین کی محبت ہوگی، حضرت فاطمہ کی محبت ہوگی، مولا علی کی محبت ہوگی، حضور تاجدار مدینہ کی محبت ہوگی، اور آخر میں عاشق کہتا ہے جس کے دل میں قدوۃ الصالحین کی محبت ہوگی، جس کے دل میں عمدۃ العارفین کی محبت ہوگی، جس کے دل میں سراج الاولیاء کی محبت ہوگی، جس کے دل میں تاجدار ولایت کی محبت ہوگی، جس کے دل میں مقصد کائنات محبت کی محبت ہوگی۔ بتانا مقصود ہے اتنی محبتوں کو جمع کرنے والا دور ہی سے پہچان لیا جائے گا یہ غلامان محمد ہے، یہ غلامان پنجتن ہے، یہ غلامان وارث ہے۔ اے فرشتوں اس کو نہ چھیڑو، یہ کوئی دنیا کا دیوانہ نہیں، یہ تو وارث کا دیوانہ ہے، یہ کوئی دنیا کا دیوانہ نہیں ہے، یہ تو اس کا دیوانہ ہے، اس کے لیے ساری دنیا دیوانہ ہے، یہ تو اس کا عاشق ہے، اس کے لیے ساری دنیا عاشق ہے، یہ تو اس کی بات ہے جس پر خود اللہ فریبتا ہے، جس پر اللہ نگاہ محبت ڈالتا ہے۔ ارے دنیا والے تو ڈالے لیکن جب خالق کے کائنات اپنے محبوب بندے پر محبت بڑی نگاہ رکھتا ہے تو دنیا کی محبت کی کیا حقیقت ہے؟ سارے کے سارے جو غلامان وارث ہیں کل بروز محشر پہچان لیے جائیں گے، یہی کپڑے کی بنیاد پر، یہی لباس کی بنیاد پر، اور دل میں وارث کی محبت کی بنیاد پر۔ محبت اگر ہے تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا، محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں حاصل ہوگا۔ محترم حاضرین کرام، لفظ محمد کتنا باکمال ہے۔ میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس سے کچھ ٹیڑھی کھانا چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، قرآن عظیم میں اللہ کا فرمان، اللہ کی شان سب سے بلند ہے، اللہ کی شان سب سے بلند ہے۔ پھر ہم حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور پہلے مسئلے کا تو آپ نے حل فرما دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہے۔ دوسرے مسئلے کا بھی حل فرما دیں آپ، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کی شان سب سے بلند ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں قلم پکڑے ہوئے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اس واقعے کو تفسیر بغوی میں امام بغوی نے ذکر کیا، تفسیر جریر میں علامہ ابن جریر نے ذکر کیا، صاحب کشاف نے اس کو ذکر کیا، اور القرطبی میں علامہ القرطبی نے اس واقعے کو تفصیل سے ذکر کیا کہ عبداللہ ابن عباس جب اس آیت کریمہ کی تشریح لکھنے بیٹھے، تفسیر لکھنے بیٹھے، اور تفسیر ہر کسی کے بس کی بات نہیں، جن کو 7 علوم پہ مہارت تامہ حاصل ہو، علم الکلام، علم البلاغت، علم الفقہ، علم اصول فقہ، علم تفسیر، علم اصول تفسیر اور علم منطق، 7 پر مکمل عبور ہو
اور عبور ہونے کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی خاص الخاص تفسیر کرنے والے کے لیے ہے. وہ کیا ہے کہ سر تا پیر جسم کا عضو، جسم کا حصہ حصہ، جسم کا رویا رویا محبت الہی و محبت رسول سے سرشار ہو. عشق خود نہ، عشق یہ نہ کہے کہ میں عشق ہوں، عشق یہ نہ کہے کہ میں عشق ہوں، عشق خود ہی پہچان لیا جائے کہ میں عشق ہوں. عشق خود پہچان لیا جائے. عشق کہنے کا محتاج نہیں ہوتا کہ میں عاشق ہوں، بلکہ عاشق کی ادا سے پہچان لیا جاتا ہے کہ یہی عاشق ہے. دنیا والے چاہے پہچانے نہ پہچانے، انکار کرے، لیکن عشق کسی پہچان کا محتاج نہیں ہوتا. عشق کسی علامت کا محتاج نہیں ہوتا. جس گلی سے نکل پڑا خوشبو یار نے سب کو بتا دیا یہی عاشق ہے. جس گلی سے نکل پڑا خوشبو یار نے بتا دیا یہی عاشق ہے، یہی دیوانہ ہے، یہی مستانہ ہے، یہی عاشق ہے. عبداللہ ابن عباس نے اپنے ہاتھوں میں قلم رکھا ہوا ہے، قلم پکڑے ہوئے ہیں، سوچ میں ہیں، فکر میں ہیں، علم، اپنے علم کو استعمال کر رہے ہیں، فکر و فہم و فراست و ادراک و شعور کو استعمال کر رہے ہیں، اور استعمال کرنے کے بعد قلم ہاتھ میں ہے. اچانک عشق کی طرف سے ایک آواز آئی. دل بولا جو انوار و تجلیات الہی کا مسکن ہے، دل بولا جو انوار ربانی کا منبع ہے، دل بولا جو انوار الہی کا مسکن ہے. دل پکار اٹھا. عبداللہ ابن عباس سوچتا کیا ہے، لکھ دے، یہ عقل سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ تو عشق کے فلسفے کا مسئلہ ہے، اسی سے حل ہوگا. یہ عشق کے فلسفے کا مسئلہ ہے، عقل سے نہیں حل ہوگا. اللہ کی شان سب سے بلند ہے، اور جب تو اللہ کی شان دیکھے گا تو اللہ کی شان کا جلوہ جگہ جگہ دیکھے گا، کچھ نہیں سمجھ میں آئے گا. عشق بول اٹھا. لکھ دو. عبداللہ ابن عباس دل سے سوال کیا. عبداللہ ابن عباس نے کہا اے دل کو ہی بتا